خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک میں اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی جو بندوں کے اوپر خصوصی عنایات اور برکات نازل فرماتے ہیں، قلوب نرم ہوتے ہیں، اعمال کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ ان اعمال میں ایک عمل جسے صلاۃ و تسبیح کہتے ہیں، اس کا بھی ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا اس کا اہتمام کرتے ہیں، مرد بھی اہتمام کرتے ہیں، خواتین بھی اس کا اہتمام کرتی ہیں اور بہت ہی محبت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے ایک تو اس کی فضیلت عرض کرنا ہے کہ یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کو میں ہدیہ نہ دوں، آپ کو میں ایک عطیہ نہ کروں، ایک آپ کو تحفہ نہ دوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو ایک ایسا عمل دیتا ہوں جس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیں گے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، جو جان بوجھ کے کیے وہ، جو انجانے سو گے وہ، اور جو ہر طرح کے گوئے کہ اللہ پاک آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو اس عمل کو روزانہ کرے، یعنی روزانہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھے۔ پھر فرمایا اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم جمعے کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں۔ اگر جمعے میں بھی ممکن نہ ہو تو پھر مہینے میں ایک دفعہ کم از کم صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر مہینے میں بھی نہ ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھنے چاہیے۔ اگر سال میں بھی ممکن نہیں ہے تو اس زندگی کے اندر صلاۃ و تسبیح کے عمل کو ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت اور اس کے انوار اور اس کی برکات سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی تاکید فرمائی کہ زندگی میں اس عمل کو ایک دفعہ کرنا چاہیے، کریں۔ اور دوسرا اس عمل کے کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ جل شانہ ہر طرح کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اجر و ثواب علیحدہ، یعنی گناہ کی معافی علیحدہ، اس پہ اجر و ثواب علیحدہ، اور اس عمل سے اللہ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے وہ علیحدہ، اللہ کے تعلق کے اندر جو اور قریبی اور نزدیکی نصیب ہوتی ہے وہ علیحدہ۔ تو اس لیے بہت محبوب عمل ہے، اس کو ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں مختصر صلاۃ و تسبیح کا آسان طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس طریقے کو سمجھ جائیں گی تو پھر تو صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ عموماً جو لوگ ہیں وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں، ایک تو ان کو طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ساری باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ اس کا طریقہ یہ کہ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے نفلی عبادت ہے، نفلی نماز ہے، یہ سنت، واجب، فرض نہیں ہے۔ تو نفل کی نیت کے ساتھ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نفل کی نیت کر کے تو جب ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 دفعہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بس آپ نے 15 مرتبہ ان کلمات کو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح اب آپ نے تسمیہ پڑھا، تعوذ پڑھا اور سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ کوئی ملالی ساتھ، جب سورت پڑھ کر فارغ ہوئے تو رکوع میں جانے سے قبل آپ نے 10 دفعہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، تو گویا کہ آپ کی قیام کی حالت میں 25 مرتبہ ہو گئے۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر جب آپ رکوع سے یعنی قومے کی طرف جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 دفعہ آپ نے یہی کلمات پڑھنے ہیں، گویا کہ 25 اور 20 45 ہو گئے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آئے ہیں تو سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ آپ نے یہی کلمات پڑھنی ہیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر آپ نے جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں جیسے ہی آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر 10 دفعہ وہاں یہ کلمات پڑھنے ہیں۔
تو اب پھر جلسے کے بعد جب دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر تسبیحات سجدے کی پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ آپ نے سجدے میں دوسرے سجدے میں یہی کلمات پڑھنے ہیں. گویا کہ اب اس طرح 25 دفعہ قیام میں پڑھا تھا، 10 دفعہ رکوع میں اور قومے میں 45 دفعہ ہو گیا، اور 30 دفعہ آپ کا آج 2 سجدوں میں اور جلسے میں آئے گا. تو 45 اور 30 بن گئے 75 مرتبہ. تو گویا کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھنے ہیں 75 مرتبہ ہر رکعت. گویا کہ پوری صلاۃ و تسبیح میں 300 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عموماً لوگ اس کی تعداد یعنی شمار کرنے کے لیے تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں. یاد رکھیے تسبیح کا پکڑنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو شمار کرنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو اب آپ اپنی یعنی یہ انگلی ہے پہلی یہاں سے شروع کریں، اس انگلی کو یوں دبا لیں، پھر دوسری دفعہ دوسری انگلی، تیسری دفعہ تیسری، چوتھی، پانچویں دفعہ پانچویں، پھر اس طرح کر کے نا یہ آسان طریقہ ہے اور اس کی جائز بھی طریقہ ہے. تسبیح کا پکڑنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو شمار کرنے کے لیے آسان طریقہ اپنے انگلیوں کو رکوع میں جائیں، رکوع میں انگلیاں دبائیں، سجدے میں جائیں، سجدے میں انگلیاں دبائیں، قومے کے اندر کھڑے ہو کر وہاں پر اس طرح انگلیوں کو اپنے جسم کے ساتھ دبا لیں. تو یہ آپ کا اعداد و شمار اس سے ٹھیک ہو جائے گا، وگرنہ اگر دوسری صورت اختیار کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی صاحب جو ہے نا صلاۃ التسبیح میں یعنی انہوں نے رکوع کے اندر پڑھنی تھی تسبیحات بھول کے قومہ کر لیے، قومے میں یاد آ گیا اوہو وہاں کی تسبیح بھول گیا ہوں، تو پھر آپ نے اس کو اگلے رکن یعنی سجدے میں جا کر ان چھوٹی ہوئی تسبیحات کو سجدے میں پورا کرنا ہے. ایک رکن سے ایک یعنی جہاں تسبیح بھول جائیں اس کو پڑھنے کی جگہ رکن ہے، قومہ بھی رکن نہیں ہے، جلسہ بھی رکن نہیں ہے. اس طرح قیام رکن ہے، یعنی آپ نے پہلی 15 دفعہ کہنا بھول گئے، تو جب آپ جو ہے نا قرات مکمل کرنے کے بعد آپ نے 10 دفعہ پڑھنا تھا وہ پہلی تسبیحات بھی وہاں کہہ لیں. جب بھی آپ نے بھولنا ہے تو اگلے رکن کے اندر آپ نے ان تسبیحات کو پورا کر لینا ہے. اس لیے کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب ہم اس اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یعنی اللہ پاک فضل فرمائیں گے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس کو صحیح طرح پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے اور اس عمل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرمائیں گے. تو بہت عظیم عمل ہے. رمضان مبارک کے اندر تو ہمیں کم از کم اس کو روز ہی ادا کرنے کی نیت کرنی چاہیے. ہم نیت کرنا ہمارے ذمہ ہے، آسان اللہ پاک کر دیں گے. اس لیے اللہ جل شانہ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہماری عزم اور ہماری نیت کے اوپر فرماتے ہیں. عزم اور نیت جتنا مضبوط ہوگا اتنا اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا. دعا کہ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اس عظیم عمل کے اوپر جو ہے نا کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو ہمیشہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کی جو برکات اور انوارات ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان کا حصول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.